تو جی 3 طرح کی ایسی خواتین جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ جو قسط چل رہی ہے، یہ الوداعی قسط دی جا رہی ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم 3 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ کون سی ایسی بینیفیشریز ہیں جن کو 3 سال کے لیے اس پروگرام سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے؟ ایک تو اس پر بات کریں گے، دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے ان کو اس پروگرام سے نکالا گیا ہے۔ جب آپ 8171 ویب پورٹل پر اپنا سٹیٹس چیک کرتے ہیں جو بینیفیشری ہوتی ہے، تو اس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یا آپ اہل ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ مقررہ تاریخ تک جا کر جو ہے وہ اپنا ڈائنامک رجسٹریشن میں سروے کروائیں۔ اگر وہ 30 جون تک اپنا سروے کروا لیتی ہیں تو تب تو ان کے پاس چانس موجود ہے کہ مکمل جانچ پڑتال ہوگی، اور 2.5-3 ماہ کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ شاید اس پروگرام میں اہل رکھا جائے یا اس پروگرام سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ایک ہو گئی۔ اگر وہ نہیں کرتی، سروے نہیں کرواتے ڈائنامک رجسٹریشن میں، جسے ہم ری سروے بھی کہیں گے، تو پھر تو یہ ان کی الوداعی جو ہوگی قسط ہے، وہ جو اگر کچھ حاصل بھی کر چکی ہیں یا جن اضلاع میں ابھی جاری نہیں کی گئی تیسرا فیز، تو وہ وہاں سے بھی حاصل کریں گی، اور اس کے بعد جی پھر اللہ حافظ۔ اور دوسرے نمبر پر بات کروں گا ایسی تمام تر بینیفیشریز جنہوں نے اپنا سروے کروا لیا ہے، ڈائنامک رجسٹریشن سروے کروا لیا ہے، اور ساتھ میں ان کو جو ہے اب جب وہ دوبارہ 8171 ویب پورٹل پر جاتی ہیں تو انہیں لکھا آتا ہے کہ آپ کا اندراج ہو چکا ہے، اور نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سبسڈی پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ سبسڈی پروگرام میں اہل ہیں اور اوپر سے لکھا آ رہا ہے کہ آپ کا، وہ سرخ لائنوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائنامک رجسٹریشن میں اپنا سروے کروا لیا گیا ہے، تو یہ جانچ پڑتال کے معاملے میں یہ خواتین چلی گئی۔ اب یہ جانچ پڑتال کا جو معاملہ ہے یہ بھی 2.5 سے 3 ماہ لے گا، اس کے بعد جا کر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ اس پروگرام میں شامل رہیں گی، ستمبر کی قسط ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ الوداعی جو قسط تھی یہ بھی ان کو جی قبول ہو، یہ تو ان کو لازمی ملے گی۔ اور جانچ پڑتال والے خوشی نہ منوائیں جی ہم نے جانچ پڑتال کروا لی، مطلب ہم جو ہے سروے میں ہم سروے کروا چکے ہیں، ہمارا پروسیس جو ہے وہ جانچ پڑتال میں آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اسی میں اب آپ کا PMT سکور جو ہے متعین کیا جائے گا، جس کی بیس پر اگر آپ کا سکور 32 سے نیچے ٹھہرتا ہے تو آپ کو اس پروگرام میں رکھا جائے گا۔ احساس کفالت پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ سمائی قسط جاری کی جائیں گی، آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے جاری کیے جائیں گے، اور یہ جو جتنا بھی پروسیس ہے اس کے لیے آپ کا PMT سکور 32 ہونا چاہیے۔ ساتھ میں لکھا ہوا ہوتا ہے جی آپ یوٹیلیٹی پروگرام کے لیے بھی اہل ہیں، تو یاد رکھیے جو یوٹیلیٹی پروگرام ہے اس کے PMT سکور جو ہے وہ 40 ہے۔ تو ابھی آپ جو ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ابھی آپ جانچ پڑتال کے معاملے میں ہیں، تو اسے ابھی الوداعی قسط سمجھیے۔ اور اب چلتے ہیں تیسرے نمبر پر۔ تو تیسرے نمبر پر ایسی بینیفیشریز جن کو باقاعدہ نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال تو ہو رہی ہے، انہوں نے بھی سروے کروا لیا، لکھا یہی آئے گا سرخ لائن میں کہ جی آپ کی جانچ پڑتال کا معاملہ ابھی چل رہا ہے، آپ کو بتا دیا جائے گا، 8171 سے میسج موصول ہو جائے گا۔ تو در حقیقت اگر ان کو نیچے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ سبسڈی یوٹیلیٹی سبسڈی کے لیے نااہل ہیں، تو بھائی معذرت کے ساتھ ان بینیفیشریز کے لیے بھی کہ جی یہ قسط بھی آپ کو مبارک ہو، اور 3 سال تک اب آپ دوبارہ اس پروگرام میں اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں یہ نااہل ہوئی؟ دیکھیں PMT سکور جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور 32 جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے احساس کفالت پروگرام کا ہے، اور یوٹیلیٹی پروگرام کا جو ہے وہ 40۔ اب 8 سکور کا فرق پڑ گیا، تو ہم تو چند سکور سے میچ ہار جاتے ہیں، قریب پہنچ کر میچ ہار جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کچھ ایسے ہی ہوا کہ 32 سے بڑھ گیا اور 40 سے نیچے رہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹور پروگرام سے نااہل ہیں، سبسڈی آپ کو نہیں ملے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سکور جو ہے وہ اب 50 کراس کرنے والا ہے۔ تو بھائی وہ کس طرح سے جو ہے اس پروگرام سے جو ہے وہ
فائدہ حاصل کر سکتی ہیں یا اس پروگرام میں جو ہے وہ رہ سکتی ہیں۔ اب تک کی یہی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 طرح کی جو خواتین ہیں یہ ان کی الوداعی قسط ہے، یہ ان کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد ست سلام، جی آیا نو، اور جائیں اپنے گھروں کو۔ پریشان نہ ہوئیے گا، دل چھوٹا نہ کیجیے گا۔ 3 سال بعد دوبارہ اپنا جو ہے آپ جا کر اپنا دوبارہ سروے کروائیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اہل قرار دیا جا سکے، لیکن فی الوقت کے لیے آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک لاجیکلی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بینیفیشریز کا جو ہوتی ہے اس کا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ جیز کیش، ایزی پیسہ، بینک اکاؤنٹس وغیرہ ٹرانزیکشنیں، اور جناب اس کے علاوہ کوئی فائلر ہوتا ہے، کوئی نان فائلر ہوتا ہے، کوئی ٹیکس میں وہ آ رہا ہوتا ہے، کسی کی ویریکل ہوتی ہے، گاڑی وغیرہ ہوتی ہے جو اس کے نام پر ہوتی ہے، پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی نااہل، وہ بھی جی ست سلام، وہ بھی فارغ اس پروگرام سے۔ تو یہ اب تک کی جو لیٹسٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتایا۔ جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ، معلومات اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور پہلے مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ میں اسی چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ فیک نیوز سے بچا کریں، لاکھوں کے پروگرام، ہزاروں کروڑوں کی سبسڈیاں، اور کبھی پیٹرول اور کبھی یہ سیاسی بیانوں سے گریز کیا کریں۔ سچ ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کریں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ جگرا لے کے بات کریں، تاکہ کوئی آپ کو کل کو جو ہے آپ کو کہہ بھی سکے کہ بھائی آپ جو ہو نا وہ غلط ہو۔ تو اگر سچ ہے تو بھائی سامنے آ کے بات کریں۔ یہ جو مختلف یوٹیوبر لاکھوں کروڑوں کی سکیمیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، لگ گئی ہیں سولر پلیٹیں، تو بتا دیجئے مجھے کتنے گھروں میں لگ گئی ہیں؟ قربانی کا جانور کتنوں کو مل گیا ہے؟ کن کو جی دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ بیشتر ایسے جھوٹ ہیں، اب میں کیا بولوں، جو میرے بھائی یوٹیوبر حضرات ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو سچ پر جو ہے نا وہ نظر رکھا کریں، سچ سے ہی جو ہے آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی۔ خوش رہیں، آباد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔